نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ سورۃ یونس کی اس وقت میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 57 اور 58 پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانوں سے مخاطب ہیں جو اس کی اپنی مخلوق ہے۔ اس نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو انسان کی صرف مادی ضروریات ہی کا خیال نہیں رکھا۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے دنیا میں اس کی غذا اور اس کی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں طرح طرح کے خزانے رکھے۔ اس کے بعد انسان کو یہاں پر بھیجا اور انسانی نسل بڑھتی چلی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمارا رزق اس زمین کے اندر سے آتا ہے، پانی کی شکل میں، پودوں کی شکل میں اور دیگر مختلف نعمتوں کی شکل میں۔ ہماری دیگر ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے بہت محفوظ شکل میں اس زمین کے اندر رکھ دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف دنیا میں ان نعمتوں کے ساتھ ہی نہیں بھیجا۔ انسان صرف جسمانی ضروریات ہی ساتھ لے کر نہیں آیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے جسم کے ساتھ روح بھی دی گئی، اسے دل اور دماغ بھی دیے گئے۔ انسانی جسم میں صرف معدہ ہی نہیں تھا جس کو اسے مختلف قسم کی غذاؤں سے بھرنا تھا۔ انسان دوسرے جانوروں کی نسبت عقل اور شعور رکھتا تھا، سوچ سمجھ رکھتا تھا، مختلف طرح کے جذبات اور احساسات تھے اس کے اندر۔ ایسی مخلوق کے لیے صرف کھانا پینا کافی نہ تھا، اسے صرف اپنے لیے لباس نہیں چاہیے تھا، بلکہ اس کو اپنی روح کا سامان بھی چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنی، جب سے انسان اس پر آیا، انسان کے لیے اس کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہدایت کا سامان بھی کیا۔ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق کل شیء ثم ہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو راہ دکھائی، ہر چیز کو کام کرنا سکھایا۔ کیا ایسے میں ممکن تھا کہ وہ ہستی جس نے سب کو راہ دکھائی، جس نے سب کو بتایا، اس کی تمام ضروریات پوری کی، کیا وہ انسان کو ادھورا چھوڑ دیتا اور اس کی ضروریات پوری نہ کرتا؟ اس نے انسان کی روح کی یہ ضرورت یعنی ضرورت ہدایت اس کو بھی پورا کیا۔ اور پہلا ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام صرف انسان نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر بھی تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقوں پر مشتمل ہدایات بھی بھیجی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے جنہوں نے ہر دور میں انسانوں کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور پھر ان سب کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر دین کو مکمل کیا گیا۔ آپ کے ذریعے ایک بہترین کتاب بھیجی گئی جسے قرآن حکیم کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں تعارف فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اور الناس سے مراد تمام انسان ہیں، اس سے مراد صرف مسلمان نہیں، دنیا میں پائے جانے والے تمام لوگ، اول و آخر، مرد اور عورت، بچے اور جوان، سب کے لیے یہ پیغام یا ایھا الناس، اے لوگو،
قد جاءکم موعظۃ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت بھرا پیغام آ چکا ہے۔ کس بارے میں؟ کہ تمہیں اپنی زندگی کو کس طرح بسر کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح انسانی جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھانا چاہیے، تو کھانا پکانے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور جو شخص جتنے اچھے طریقے سے کھانا پکانا جانتا ہے یا پکوانا جانتا ہے، وہ اتنے ہی بہتر طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس معاملے میں اناڑی ہوتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہوتے، وہ بہت سا رزق ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ طریقہ نہیں جانتے۔ بالکل اسی طرح انسان کو اپنی ہدایت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، کون سی ضروریات؟ اس کی روح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت کا پیغام بھیجا تو یوں ہی پیغام نہیں بھیج دیا، بلکہ پیغمبروں کو بھی ساتھ بھیجا، اور ان تمام چیزوں پر عمل کر کے انہوں نے دکھایا جو انسان کی یہ ضرورت پوری کرتے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں عموماً یہ تصور ہے یا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید انسان کے پاس اگر دنیاوی مال و دولت زیادہ ہو تو وہ زیادہ خوش ہو سکتا ہے، لیکن حال ہی میں ایک سروے ہوا ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں کو اس نمبر پہ رکھا گیا۔ ایک تحقیق ہوئی لندن اسکول آف اکنامکس کے تحت، جس میں یہ جائزہ لیا گیا مختلف دنیا کے انسانوں کا کہ دنیا کے کون سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ خوش ہیں اور کون سے لوگ کم خوش ہیں۔ تو آپ کے لیے حیرت ہوگی کہ برطانیہ کا نمبر 39 تھا، برطانیہ کے لوگوں کا خوشی کے اعتبار سے۔ ہندوستان کا نمبر 5واں تھا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ بنگلہ دیش کے لوگ تھے، جو عموماً سب سے غریب ملک سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی خوشیوں کا انحصار دولت پر نہیں۔ ضروری نہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ خوش بھی زیادہ ہو۔ پھر اگر مال ہی خوشیوں کا سبب نہیں تو پھر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انسان خوش رہ سکتا ہے؟ خوشیوں کی بنیاد اور بہت سی چیزیں ہیں، جس میں خاص طور پر انسان کی روحانی ضروریات کا پورا ہونا۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہمارے ہاتھ خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا ہمارے پاؤں خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا ہمارا سر خوش ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا دل اور روح خوش ہوتی ہے۔ اس لیے دل اور روح کی خوشی کس چیز میں ہے؟ جب تک ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، جب تک اس کو نہیں پہچانتے، اس وقت تک ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ خوشیوں کی حقیقی ضرورت اللہ کی کتاب پوری کرتی ہے۔ قرآن پاک میں روح کے لیے یعنی وحی کے لیے بھی لفظ روح آیا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے اس کے لیے بھی لفظ روح آیا ہے۔ ایک اور موقع پر قرآن کے لیے وحی الہی کے لیے بھی لفظ روح آیا ہے۔ گویا دوسرے معنوں میں انسان کی روح کی خوشی اس روح کے اندر ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا۔ اور سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل، اور دل ہی انسان کا مختلف خواہشات اور مختلف احساسات اور جذبات کا منبع یا مصدر ہوتا ہے یا سورس ہوتا ہے۔ آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو ساری دنیا آپ کو خوش نظر آتی ہے، اور اگر آپ کا دل غمگین ہے تو ہر چیز میں آپ کو ایک اداسی کی کیفیت محسوس ہوگی۔ لہذا اس قرآن کو دلوں کی بیماریوں کے لیے ایک نعمت بتایا گیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں کہ جو شفا اور رحمت کا سبب ہے۔ یعنی قرآن انسانوں کے لیے دراصل ایک شفا ہے، پیغام صحت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جسمانی صحت کا بھی انحصار انسان کے دل کی صحت پر ہوتا ہے۔ اگر دل بیمار ہو تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اگر دل صحیح طور پر کام نہ کرے تو باقی اعضاء بھی صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے۔ دل بند ہو جائے تو باقی جسم کے اعضاء بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے دل کی صحت جسم کی صحت ہے، اور روح کا تعلق بھی چونکہ دل سے ہے، اس لیے روحانی خوشی کا تعلق بھی دلوں ہی سے ہے۔ اور اگر روحانی اعتبار سے بھی دل صحت مند ہو تو انسان کی ساری زندگی صحت مند ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دلوں میں ہی محبت ہوتی ہے،
دلوں میں ہی غم ہے، دل ہی میں غصہ ہوتا ہے، اسی طرح دلوں میں ہی نفرت، حسد، بغض، کینہ اور یہ تمام برے جذبات بھی دلوں کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر دل اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کی نورانیت سے روشن ہو، اس روحانیت سے روح پرور ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی بیماریوں کا علاج خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی جس طرح ہم ایسی غذاؤں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل صحت مند ہو، تو بالکل اسی طرح روح کی صحت کے لیے بھی انسان کو ایسے کلام، ایسی بات اور ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جس سے روحانی صحت برقرار رہے اور انسان اس دنیا کو بھی بہتر طور پر انجوائے کر سکے اور آخرت کو بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تینوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، انسانی زندگی میں رہنمائی کے لیے آئی ہے، ورحمتن، اور رحمت کا سبب ہے۔ لیکن کس کے لیے ہے یہ سب نعمتیں؟ للمؤمنین، مان جانے والوں کے لیے، جو اللہ کی بات پر یا اس کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فبذلک فلیفرحوا، ان لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ یعنی اس نعمت کے مل جانے پر، اس رحمت کے میسر آنے پر، اس شفا کے حاصل ہونے پر لوگوں کو خوشیاں منانا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اس قرآن کا ملنا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب یہ نعمت ملے تو انسان اس نعمت کے پانے پر بھی خوش ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ہر خوشی اپنی حد کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ایک پیغام یہ بھی دیا کہ دنیا میں آج تک تم نے جو کچھ بھی جمع کیا، جو کچھ بھی تم کو ملا، جو کچھ بھی سمیٹا، ان سب چیزوں میں سے بہتر ہے یہ تحفہ، یہ نعمت اور یہ خزانہ۔ اب دیکھیں کہ عام طور پر ہم کن چیزوں پر خوش ہوتے ہیں؟ جب ہمیں مال میں سے کچھ ملے، یا کوئی عزیز دوست ملے، یا کوئی اور اسی طرح کی، اور عموماً مال کے ملنے پر ہر چیز سے بڑھ کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر اس کی محبت رچ بس گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، اور انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ لہذا عموماً جب انسان کو کوئی مادی چیز ملتی ہے تو اس پر وہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع کو فوراً اس طرف موڑتے ہیں، اس احساس کو فوراً اس طرف موڑ دیتے ہیں کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن زیادہ بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور جگہ بابرکت کتاب بھی فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، بہت برکت والی ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ یعنی یہ کتاب اس لیے نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہماری زبانی کلامی عقیدت ہو یا ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں بہت بلند، نہیں، فرمایا یہ اس لیے اتاری گئی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ اس کا کلام ہے، اس کا کلام ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عظیم تر ہے۔ مثلا دنیا میں کوئی بھی کتاب جو کبھی لکھی گئی، خواہ وہ کتنی بھی بیسٹ سیلر کیوں نہ ہو، کتنی بھی کسی کتاب کو اہمیت کیوں نہ دی گئی، لیکن بہرحال وہ سب انسانی کوششیں ہیں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے دنیا میں کہ جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے کلام یا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مبنی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ برکت والی ہے، اس کا تمہارے پاس آنا، تمہارے پاس ہونا، تمہارا اس کو پڑھنا، تمہارا اس سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا تمہاری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں پیدا کرے گا۔ اور پھر دوسری کتابیں تو انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے، انجوائے کرتا ہے، رکھ دیتا ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے صرف ایک دفعہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اور صرف اس کے الفاظ ہی سے ثواب حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ لیدبروا آیاتہ،
لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ یعنی جس طرح گھر پہ تالا پڑا ہو تو آنے والا واپس چلا جاتا ہے، اسی طرح اگر دل پر تالا لگا ہو تو یہ قرآن اندر نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے کہ دل ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنی محبوب چیزوں کو رکھتا ہے، اپنی قیمتی چیزوں کو رکھتا ہے، اپنی پسندیدہ چیزوں کو رکھتا ہے۔ جیسے کسی سے آپ کو محبت ہو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مقام تو میرے دل میں ہے۔ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی کسی دل کے اندر تو اس طرح نہیں گھس سکتا، مراد اس سے یہ ہے کہ آپ میرے نزدیک بہت عزیز اور عظیم ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اس کتاب کے لیے بھی اس کا مقام کیا ہے؟ دل۔ لیکن اگر کوئی اپنے دل پہ تالا ڈال لیتا ہے یا اس کا دروازہ بند کر لیتا ہے اس کام کے لیے کہ وہ قرآن کی طرف توجہ کرے اور غور و فکر کرے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دنیا کی کتنی ہی باتیں ہیں جو ہم سوچتے رہتے ہیں، کتنی ہی فکریں ہیں جو ہم کو لاحق رہتی ہیں، لیکن اس کے برعکس اللہ کی کتاب کے لیے سوچ بچار، اس کے لیے غور و فکر، اس کے لیے ہمارے احساسات اور جذبات اور اس کے لیے ہماری سوچیں، اس کے گرد ہمارے خیالات کا گھومنا، وہ زندگی میں کتنی دفعہ ہوا۔ آپ صبح سے شام تک کے اپنی سوچوں کا جائزہ لیں کہ کتنی مختلف چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں، لیکن دن کا وہ کتنا حصہ ہے یا کون سا حصہ ہے جب ہماری یادوں میں، ہمارے خیالوں میں، ہماری سوچوں میں اللہ کی یہ کتاب ہو اور ہم تنہا بیٹھ کر اس کے بارے میں غور کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے اور اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ کیونکہ قرآن ایسی کتاب نہیں جو محض ایک فلسفے کی کتاب ہو یا چند خیالات یا کوئی شاعری ہو یا اچھی گفتگو کا مجموعہ ہو، ایسا نہیں۔ یہ تو زندگی کے ایک ایک مرحلے پر ایک ایک بات کے بارے میں بہترین رہنمائی عطا کرتی ہے۔ آپ روز قرآن پڑھیے، روز آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے اس نے آپ کے دل کی بات جان لی، جیسے اس نے آپ کے اندر کو جانچ لیا، کیونکہ قرآن وہ چیزیں ہمارے اوپر کھول دیتا ہے ہماری کہ جو خود ہم سے مخفی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایک سچی کتاب ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سچائی کو صرف قرآن نے خود ہی واضح نہیں کیا، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ آپ کوئی بھی اور کتاب پڑھ لیں، لیکن کسی کتاب کا لکھنے والا یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ الٹیمیٹ ایک ٹروتھ ہے یا ایک فائنل بات ہے۔ وہ ہمیشہ آنے والوں کے لیے ایک میدان چھوڑ دیتا ہے، لیکن قرآن آخری کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اس نے خود چیلنج کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے لوگ بھی مل جائیں، اور نہ صرف انسان بلکہ ان کے ساتھ جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے دماغ ایک جگہ جمع ہو جائیں، لیکن ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کتاب کے اس اندرونی دعوے کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کتاب میں وہ باتیں نازل کی جن کو آج کی دنیا میں ہم جان رہے ہیں، جن کے بارے میں آج کی سائنس انکشاف کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور آسمان اس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، اور زمین اس کو ہم نے بچھایا
ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کتاب میں فرمایا کہ ہم آسمان کو وسعت دے رہے ہیں، ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن آج یہ پتا چلا کہ ہاں واقعی کائنات وسعت پذیر ہے. 2 سال پہلے مجھے نیو یارک کے ایک اسپیس میوزیم میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر اس تھیری کو انہوں نے ایک غبارے کے ساتھ واضح کیا ہوا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک غبارے کے اوپر آپ نقطے لگائیں اور پھر اس کے اندر ہوا بھرنا شروع کر دیں، تو شروع میں وہ نقطے جو ہیں وہ قریب قریب ہوں گے، لیکن جو ہی اس کے اندر ہوا جائے گی تو وہ نقطے پھیلتے چلے جائیں گے، اور جتنا زیادہ ان کا پھیلاؤ ہوگا اتنے ہی وہ نقطے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. تو یہ منظر میں نے پہلی دفعہ دیکھا، اور اس میں باقاعدہ اس کو پھلا کے اور وہ دکھایا جا رہا تھا کہ کائنات اس طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے اور گیلیکسیز ایک دوسرے سے اس طرح دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیکن 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی نے نہیں بتایا تھا. اگر یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہوتی تو آپ یہ بات کبھی بھی نہ لکھ سکتے، لیکن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے یہ آسمان بنائے، جس نے یہ زمین بنائی، اسی نے یہ کتاب بھیجی. اس لیے یہ کتاب سچی ہے کہ وہ باتیں جو آج ہم کو معلوم ہو رہی ہیں، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈون ہبل نے بہت بڑی دوربین کے ذریعے یہ بات 1929 کے بعد دریافت کی کہ ستارے اور کہکشائیں نہ صرف یہ کہ ہم سے دور ہو رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے. 1400 سال پہلے کسی سائنسدان کو، کسی عالم کو، کسی فلسفی کو، کسی شخص کو، کسی اسکالر کو یہ بات پتا نہیں تھی، کیونکہ کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا جاننے کا کہ واقعی یہ آسمان کے ستارے دور ہو رہے ہیں، ہم سے دور ہو رہے ہیں یا آپس میں دور ہو رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی بھی پیمانہ نہیں تھا یہ بات جاننے کا. لیکن آج 1400 سال بعد یہ بات پتا چلی، اور قرآن 1400 سال پہلے کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. یعنی صرف بنا ہی نہیں دیا بلکہ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور اس کا پھیلاؤ کس طرح ہے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے یہ رسی ہو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات رسی کو ایک لکڑی کے اوپر یوں بل دے دیے جاتے ہیں. اب یوں سمجھے کہ یہ گیلیکسیز اور مختلف چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح آپس میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، اور پھر ہم نے ان کو کھول دیا. تو اب جب یہ کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے رسی کے بل کھلتے چلے جاتے ہیں تو چیز پھیلتی چلی جاتی ہے. اور آپ اگر شیپ اپنے ذہن میں لائیں گیلیکسیز کی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی یوں ہی رسی کی طرح جیسے بل کھلے ہوئے ہوں، اس طرح ایک دوسرے سے لہریں جدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہی کھلتے چلے جا رہے ہیں، کھلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ نظریہ جو ہے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان کیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو بنایا، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے کے انسان کو یہ بات پتہ نہ تھی. رات اور دن کا جہاں ذکر ہے وہاں سورج اور چاند کا ذکر ہے. پھر فرمائے کلن فی فلک یسبحون، یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اپنے اپنے آربٹ کے اندر، اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں. اور صرف گھومنے کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ تیرنے کا فرمایا. کائنات کی جو فضا ہے اس میں سیارے اسی طرح گھوم رہے ہیں جیسے سمندر کے اوپر کوئی کشتی تیر رہی ہو. یعنی اتنی اسموتھ ہے ان کی رفتار، جس طرح پانی کی سطح کے اوپر ایک جہاز چل رہا ہوتا ہے اور وہ یوں لگتا ہے جیسے پھسلتا چلا جا رہا ہو. اور یہ سب جانتے ہیں کہ اجرام فلکی جو ہیں یا ستارے اور سیارے جو ہیں یہ دائروں کی شکل میں سفر کرتے ہیں. یعنی ان کی جو رفتار ہے وہ سیدھی نہیں ہے بلکہ وہ گول گھومتے ہیں.
1400 سال پہلے کے انسان کو نہیں پتا تھا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے یا زمین بھی گھوم رہی ہے. ایک عرصے تک یہ نظریہ رہا کہ سورج جو ہے وہ چلتا ہے اور زمین اپنی جگہ پر ساکت ہے. پھر یہ ہوا کہ نہیں، سورج ٹھہرا ہوا اور زمین گھوم رہی ہے. لیکن قرآن نے کیا بتایا؟ دونوں ہی گھوم رہے ہیں. اور لیٹسٹ تھیری کیا ہے کہ ہاں دونوں ہی گھوم رہے ہیں. قرآن پاک کی سورت یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور سورج چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے اپنے ایک ٹھکانے کی طرف. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ اندازہ اس ہستی کا ہے جو بہت زبردست ہے، بہت علم والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منزل مقرر کی اور اس کے اندر سب کچھ گھوم رہا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چاند بھی گھومتا ہے. نہ صرف یہ کہ زمین اور سورج، بلکہ چاند اور ستارے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ ایک گیلیکسی کے اندر ہے. وہ گیلیکسی جو ہے وہ بھی گھوم رہی ہے. پھر اس گیلیکسی کے اندر ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کا سینٹر جو ہے سورج ہے، اور اس کے ارد گرد زمین اور بہت سے اور سیارے گھوم رہے ہیں. یعنی ہماری زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. پھر سورج ہم سب کو لے کے اپنی گیلیکسی کے مدار کے آس پاس گھوم رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کا انسان تو نہیں جانتا تھا یہ سب کچھ، لیکن قرآن نے یہ ذکر کیا. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ انسانوں کے پاس تو یہ علم ہو ہی نہیں سکتا تھا اس وقت. پھر اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور بات کی گئی کہ ہر چیز کو پانی سے بنایا گیا. زندگی کا مدار پانی پر ہے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. افلا یؤمنون. کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کیا وہ مانیں گے نہیں؟ یعنی ہر زندہ چیز اس کے اندر پانی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. پانی کے بغیر کوئی جاندار بڑھ نہیں سکتا. انسان کے اندر بھی جو سیل ہے، سیل سب سے چھوٹی اکائی ہے جسم کے اندر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیل میں سائٹوپلازم جو ہے وہ 80% پانی پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی ایک سیل کے اندر بھی 80% پانی ہے. اور اسی طرح انسانی جسم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے. اور اگر جسم سے پانی ختم ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی. پودے ختم ہو جاتے ہیں. جانوروں کو اگر پانی نہ ملے تو وہ مر جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ زندگی کی بنیاد پانی پر ہے. اور یہ بات بھی 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بتائی گئی. ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت دلچسپ انداز سے کہتے ہیں اولم یر الذین کفروا. کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے ان الارض والسماء کانتا رتقا، کہ زمین اور آسمان باہم جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو جدا کیا. اور اس میں خاص طور پر کہا گیا کہ جو لوگ مانتے نہیں، یعنی اللہ کو نہیں مانتے، اس کے دین کو نہیں مانتے، اس کے اس پیغام کو نہیں مانتے، کیا وہ لوگ اپنی آنکھوں سے اب نہیں دیکھ رہے یہ سب کچھ کہ یہ سب پہلے ایک تھا، پھر اللہ نے اس کو الگ الگ کیا. اب بگ بینگ کی تھیری میں کیا ہے آپ سب نے پڑھی ہوگی، آپ سب جانتے ہیں. لیکن 1400 سال پہلے تو یہ باتیں موجود نہ تھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن. کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہ کریں گے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کتاب اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت بڑا اختلاف پاتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ہر طرح کے اختلاف اور کنٹرڈکشن سے پاک ہے. لیکن ہمارے پاس کس لیے آئی ہے؟ صرف جن بوت بگانے کے لیے نہیں، صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف تعویذ بنانے کے لیے نہیں، صرف گلے میں تعویذ کی شکل میں لٹکانے کے لیے یا گھر میں آیت الکرسی لکھ کے لٹکانے کے لیے نہیں. یہ کتاب تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف اتارا کیا گیا ہے. یعنی یہ تو کھول کھول کے بتانے کے لیے آیا ہے، بند کر کے غلاف میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں آیا. اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا اور جھک جاتا. لیکن ہم لوگ اس کتاب کو رکھتے ہوئے نہ ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور نہ ہمارے اپنے مزاج میں کوئی جھکاؤ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہماری زندگی سے الگ ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر بے حسی بھی ہے، دلوں کی سختی بھی ہے اور انسانوں کے باہم ایک دوسرے کی ناقدری بھی ہے. کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے پہ جان دینے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر باہم عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، ایسے ایسے اختلافات ہیں کہ دو بھائی بھی اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک خاندان کے لوگ آپس میں جڑنے کو تیار نہیں. کہاں یہ کہ ایک قوم اور ایک برادری اور ایک ملک اور ایک امت مسلمہ میں آپس میں کوئی وحدت ہو جائے. لیکن یاد رکھیے کہ ان تمام مسائل اور ان تمام دکھوں کا حل اسی کتاب کے اندر ہے، کیونکہ یہ کتاب اپنے اندر تمام انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا پیغام رکھتی ہے، تمام انسانوں کو ان کے حقوق دیتی ہے. اسی لیے جو شخص اس کو تھام لیتا ہے اس کے لیے یقیناً عزت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں سے ایمان والوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بلند ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں. گویا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یا تو ہم اس کے سیکھنے والے ہوں یا اگر سیکھ چکے ہوں تو سکھانے والے ہوں. کیونکہ علامہ اقبال نے خوب کہا تھا کہ گر تو خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو تو ممکن نہیں کہ قرآن کے بغیر پھر حقیقی معنوں میں مسلمان بن سکو. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. اگر ہم واقعی اس اپنی روح کے ساتھ مسلمان بننا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے مطلوب ہے اور ہمارے لیے پسندیدہ ہے، تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں. اور اگر ہم اس سے منہ موڑیں گے تو پھر قرآن پاک کی یہ آیت وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے اپنے پاس سے آپ کو یہ ذکر عطا کیا ہے. من اعرض عنہ، جس نے اس سے اعراض کیا، فإنه يحمل يوم القیامة وزرا، تو وہ قیامت کے دن اپنے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. وساء لهم یوم القیامة حملا، اور قیامت کے دن وہ بوجھ کتنا تکلیف دہ ہوگا، کتنا برا ہوگا. پھر اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے من اعرض عن ذکری، جو میرے اس ذکر سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے میں زندگی تنگ کر دوں گا. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا یا رب لم حشرتنی اعمی، اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا، کہ ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں، فنسیتہا، تم نے ان کو بھلا دیا. وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج تم بھلائے جاتے ہو. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا ہو. اور بھولنے میں کیا چیز آتی ہے؟ سرے سے اس کا نہ پڑھنا، یا پڑھ کر اس کو چھوڑ دینا، یا پڑھ کر بھلا دینا، یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا. یعنی کسی چیز کو بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی کبھی یاد ہی نہ آئے،
اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. ہم اپنے گھر کی کن چیزوں کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں؟ اپنی ذاتی چیزوں میں سے کس کس چیز کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں؟ انہی چیزوں کو جن کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں اس کو بھول نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا رب العالمین، تو ہم سب کو اس کتاب سے بہترین فائدے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، تو ہمارے دلوں میں اس کی روشنی پیدا کر دے، اس کے ذریعے ہمیں سکون اور خوشی عطا فرما. یا اللہ، ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما. یا اللہ، جتنی بہنیں بھی یہاں حاضر ہوئی ہیں، جنہوں نے بھی اس مجلس میں شرکت کی ہے، سب کا آنا قبول فرما. یا رب العالمین، ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. یا رب العالمین، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دکھوں کو دور کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمانا. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. یا رب العالمین، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ، سب کو اپنی اولاد کی خوشی نصیب فرما، سب کے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. ہمارے والدین کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب العالمین، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ، ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین.